بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے معنی ہے ترقی، پھلنا پھولنا، نشو و نما، فلاح۔ قرآن کا قانون، قرآن کا بنیادی قانون سنیں، کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم 51/19۔ ان کے مالوں میں حق ہے ضرورت مندوں اور وسائل سے محروم طبقے کا۔ اب آگے چلیں۔ ان مکناہم فی الارض، یہ مومنین ایسے ہیں کہ اگر ان مومنین کو زمین پر اقتدار مل جائے، فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو پھر یہ صلاۃ کا نظام لائیں گے، صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ لیں گے نہیں، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے۔ کون دے گا؟ حکومت زکوٰۃ دیں گے۔ 22 کی 41، یہ بڑا فرق ہے جو آپ سمجھیں ذرا اس کو۔ لہذا اسلامی حکومت جیسے ہی صلاۃ کا نظام لائے گی، اس کے ساتھ ہی فلاحی کام شروع کر دے گی۔ فلاحی کام یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی غریب اور وسائل سے محروم طبقے کو حکومت ادا کرے گی۔ جیسا کہ اوپر آپ نے سنا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لہذا اسلامی حکومت وسائل سے محروم طبقے کو، غریب طبقے کو زکوٰۃ دے گی۔ اوپر کی آیت میں دیکھیں 2 طبقے بیان ہوئے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ 2 طبقے، وفی اموالہم یعنی وہ طبقہ جو مال رکھنے والا ہے، مالدار طبقہ۔ دوسرا طبقہ سائل اور محروم طبقہ۔ لہذا حکومت یہی کرے گی کہ مالدار طبقے سے یہ زکوٰۃ وصول کرے گی اور وسائل اور خوشحالی سے محروم طبقے کو بطور حق، ایز اے رائٹ، انہیں پے کرے گی، انہیں ادا کرے گی۔ زکوٰۃ کا نصاب حکومت خود طے کرے گی۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جس کو فکس کر کے نہ دے، اسلامی ایک حکومت اس کو فکس کرتی ہے حالات کے تحت، ضرورت کے تحت، شورا کے ذریعے سے حکومت خود طے کرے گی وقت کی ضرورت کی مناسبت سے، اور جو جتنی وسعت رکھتا ہے اس سے اتنا لے گی، اور جو جتنی تنگ دستی میں ہے اسے اتنا دے گی۔ یوں معاشرے میں عدل و انصاف کا قانون رائج کر کے توازن قائم رکھے گی۔ اسی لیے ہمیشہ سے اسلامی نظام حکومت کا پیٹ بھرے طبقے نے انکار کیا ہے، ہمیشہ سے۔ قرآن کو آپ دیکھیں غور سے، ہمیشہ سے یہ رہا کہ پیٹ بھرا طبقہ جو تھا، مالدار طبقہ، اس نے انکار کیا، طرح سے اعتراضات لگائے۔ دولت کی تقسیم اس طرح کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء 59/7، کہ دولت کی تقسیم صرف دولت مندوں کے ہاتھ میں نہ رہے، یہ تقسیم ہوتی چلتی پھرتی رہے عوام کے پاس، صرف دولت مند طبقے کے ہاتھ میں نہ رہے۔ لہذا اسلامی حکومت عام آدمی سے نہیں، دولت مند طبقے سے ٹیکس لیتی ہے، یہ کرتی ہے اسلامی حکومت۔ غریب کو وظیفہ دیتی ہے، جبکہ یہ گورنمنٹ تو ایک ماچس پر بھی 30% ٹیکس جبرن وصول کر لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا ٹیکس جبرن لیا جا رہا ہے آپ سے۔ امیر کو مراعات اور غریب سے منہ کا نوالا بھی چھین لانے کی در پہ ہے۔ بس زکوٰۃ کا تعلق حکومتی کاموں سے ہے، حکومتی کاموں سے، انفرادی کام نہیں ہے۔ یہ انفرادی کام انسان کی مدد کرے، یہ ہے انفرادی کام۔ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے، اسلامی حکومت قائم کرنے میں دن رات کھپائے تاکہ اسلامی حکومت قائم ہو، دنیا اعتدال پر آئے۔ دن رات کھپائے وہ اسلامی حکومت جس کا دستور اور آئین قرآن ہو، قرآن کو آئین مان کر قانون سازی کرے، وہ ہوگی اسلامی حکومت، وہ کہلائے گی اسلامی حکومت۔ انفرادی کام یہ ہیں، یہ تو ہو گیا حکومت کے کام، صلاۃ کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، یہ تو ہو گیا حکومت کے کام۔ انفرادی کام یہ ہیں کہ حتی الامکان قرآن کی پیروی کرے، جتنا ہم سے ہو سکے۔ کچھ احکام قرآن کے وہ ہیں جو ذاتی طور پر چسپاں ہوتے ہیں، پیروی کرے۔ کوئی کام نہ اس کے خلاف ہو، نہ کوئی کام ایسا ہو کہ قرآن نے بتایا نہ ہو، آپ اسے دین سمجھ کر کریں۔ یہ دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی خلاف ورز بھی نہ ہو اور اس کے حکم سے آگے بھی نہ جائیں، کہ اللہ نے کہا نہیں ہے آپ نے اسے دین سمجھ کے لگے ہوئے صبح سے شام تک۔ کسی کے کہنے سے اسے دینی کام سمجھ کر نہ کیجیے۔
اور اس بنیادی حکم کو ہر دم پیش نظر رکھیں. کون سا بنیادی حکم؟ کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادت کے لیے یہ ہمارا جو ہے وہ بنیادی ہمارے لیے اور جو انفرادیت پہ بھی لگتا ہے. انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 51/56. اور ہم نے انس و جن کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. دیکھیں کتنے کلیئر آئے تھے. اب عبادت کیا ہے دیکھنا تو یہ ہے نا. دوسری جگہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، یعنی مومنین سے کہہ رہا ہے تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا ہے اخرجت یعنی تم مارکیٹ میں لائے ہیں ہم. کائے کے لیے؟ للناس، انسانوں کے فائدے کے کام کرنے کے لیے. یہ الناس سے پہلے جو لام لگا ہوا ہے یہ لام میں فائدہ کہلاتا ہے عربی میں، انسانوں کے فائدے کے کام کرنے کے لیے. 3/110 3 کے 110. گویا کہ یہاں مقصد زندگی انسان کی خدمت کرنا طے پا گیا. لہذا اللہ کی عبادت کا بھی یہی مطلب ہے. اللہ کو خود تو کچھ چاہیے نہیں. اب عبادت کو دیکھتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو. اور عباد اس کی جمع ہے. عباد عبد کی جمع ہے عباد. اور عبادت کہتے ہیں عباد کہتے ہیں بندوں کو. عبادت اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ اللہ کی عبادت. اسے خود کچھ نہیں چاہیے کہ تم سر میں کنگھی کرنی ہے، تیل ڈالنا ہے، ہاتھ پیر دبا دوں. نہیں، یہ بتا دیا اس نے کہ میری عبادت کا یہ مطلب ہے. اخرجت للناس، انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا، بندوں کی خدمت. اب دونوں آیات کلیئر ہو گئی کہ اصل میں زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اور بندگی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے. اچھا انسان وہ نہیں کہ عمرہ کرنے چلا جائے، اس کے عزیز رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں بے آسرا، بے روزگار، پریشان حال بیٹھے رہ جائیں کہ کہیں سے مدد مل جائے تو ہمارا یہ کام ہو جائے. یہ ہے انفرادی کام جو کرنے کے ہیں. دیکھیں اقبال کیا کہتا ہے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اقبال. اور بھی بہت سے اشعار ملیں گے آپ کو، گانوں کی شکل میں بھی مل جائیں گے. کہتے ہیں اپنے لیے سب ہی جیتے ہیں، اپنے لیے سب ہی جیتے ہیں، غیروں کے لیے جینا سیکھو. پھولوں کی طلب کرنے والوں کانٹوں پہ ذرا چلنا سیکھو. دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. انفرادی طور پر انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کے کام آنا. اجتماعی طور پر حکومت کا قیام کرنا تاکہ یہ کام مستقل ہو جائے، مستقل لوگوں کی داد رسی ہو جائے. والسلام.